أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے دو سمندر. بعض اوقات دو سمندر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی. ایک سائیڈ میٹھے پانی کی، ایک سائیڈ کڑوے پانی کی، دونوں اکٹھے چل رہے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں. کڑوا پانی میٹھے کی طرف نہیں جاتا، میٹھا کڑوے کی طرف نہیں جاتا، تو دو سمندر برابر نہیں. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. یہ ایک سمندر ہے جو سمندری کی ایک لہر جاری ہے، یہ میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے. سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پینا. وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسری طرف کھارا ہے اور کڑوا ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، اور ہر ایک میں سے تم نکالتے ہو تازہ گوشت. تازہ گوشت سے مراد یہ کہ مچھلیاں، تازہ مچھلیاں. کڑوے سمندر میں بھی مچھلیاں ہوتی ہیں اور میٹھے سمندر میں بھی. وتستخرجون حلیہ، اور نکالتے ہو تم زیورات. تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو. وتری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ، اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتیاں اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی سمندروں میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کشتیوں میں سوار ہو کر تم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور جس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقررہ مدت کی طرف. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا رب ہے. لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو. ما یملکون من قطمیر، وہ جو اور جن کو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں قطمیر کے. قطمیر اسے کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی سی چڑھی ہوتی ہے، باریک تہ، کپڑے کی سی شکل کی، اس کو قطمیر کہتے ہیں. فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو اور ان کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں. تمہارے مسئلے حل کیسے کریں گے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم،
اور اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری دعا ہی نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، یعنی اس جواب نہیں دے سکتے، تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اے مخاطب تجھے یہ بات کوئی نہیں بتائے گا خبیر کی طرح، یعنی خبیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے اللہ تمہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، شرک کی نفی کر رہے ہیں، مثال دے دے کر سمجھا رہے ہیں، ایسی بات تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بیان ہوئی ہے اور شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے غیر کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ دو سمندر آپس میں ملے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک سائیڈ چل رہی ہے کہ یہ پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا، عذبٌ میٹھا، فراتٌ پیاس بجھانے والا، سائغٌ شرابہ، اور بہت خوشگوار ہے اس کا پینا۔ یعنی جو دریاؤں میں کچھ سمندر ایسے ہیں ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، تو جو چل رہے ہوتے ہیں تو ان میں ان کا پانی بہترین اور خوشگوار ہوتا ہے، اور کچھ پانی ایسا ہو کہ وہ کڑوا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، وہ منہ میں ڈالتے ہی منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک تو پانی اکٹھا چل رہا ہے لیکن ایک طرف کڑواہٹ ہے، ایک طرف مٹھاس ہے۔ زمین میں ہی ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ بور کرتے ہیں، کہیں بور کیا پانی کڑوا نکل آیا، دوسری جگہ بور کیا وہ میٹھا نکل آیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، پھر ہر ایک میں سے چاہے میٹھا ہو کڑوا ہو ان میں تازہ گوشت تم نکالتے ہو۔ مراد یہ کہ مچھلیاں، کڑوے سمندر میں بھی مچھلیاں ہوتی ہیں اور میٹھے پانی میں بھی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس میں سے اب سمندری میں جب جاتے ہیں لوگ کشتیاں بھر بھر کے، جو بحری قزاق ہوتے ہیں اور وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، مچھیرے، تو روزانہ وہ کشتیاں بھر بھر کے مچھلیوں کے نکالتے ہیں، پورے ملک میں پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کڑوے سمندر سے تمہارے لیے گوشت، مچھلی کا گوشت نکال رہا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيًّا، اور تم نکالتے ہو زیورات۔ زیورات سے مراد یہاں ہیرے جواہرات، یہ سمندر میں نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہیرے جواہرات ہیں یہ کڑوے سمندر سے نکلتے ہیں، میٹھے سمندر سے جواہرات نہیں نکلتے۔ گوشت تو میٹھا سمندر ہو یا کڑوا سمندر ہو، مچھلیاں تو دونوں سمندروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو ہیرے جواہرات ہیں وہ کڑوے سمندر سے نکلتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا تھا۔ اب یہ سمندر میں ہیرا کیسے بنتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک سیپ ایک چیز ہوتی ہے، سیپ جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کا منہ کھلا رہتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے شبنم میں، تو کئی سیپ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھلی رہتی ہے، اس میں قطرے قطرے پڑتے رہتے ہیں، جب وہ بھر جاتی ہے پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ وہ جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں اس سیپ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نیچے جا کے وہ ہیرے بن جاتے ہیں، جواہرات بن جاتے ہیں۔ کچھ سیپ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک ہی قطرہ ڈلتا ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے، زمین میں چلی جاتی ہے، وہ سب سے قیمتی اور نایاب ہیرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ اپنی قدرت سے سمندر میں ہیرے پیدا کر رہا ہے۔ پھر یہ جو جوہری ہوتے ہیں، غوطہ خور ہوتے ہیں، وہ غوطے لگا لگا کے سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہیرے جواہرات نکال کر لاتے ہیں۔ تو اس طرح سمندروں میں ہیرے بن رہے ہیں۔ کہاں وہ کڑوا پانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اسی کڑوے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ ہیرے اور جواہرات بنا رہا ہے۔
ان کو پھر تم اپنے یعنی اس میں جیسے مستورات ہار میں ہیروں کا ہار وہ پہنتی ہیں، کوئی اپنی انگوٹھی میں ہیرا لگاتا ہے، تو وہ بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تو اللہ سمندر سے نکال رہا ہے۔ اور پھر تیسری یعنی ایک تو اس میں سے تازہ گوشت نکل رہا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، اور تیسرا سمندر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کشتیاں چل رہی ہیں اور وہ پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہیں، ان میں تم سفر کر رہے ہو، اس سفر کے ذریعے سے اپنے روزی تلاش کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت ہو رہی ہے، ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں جا رہا ہے، دوسرے ملک میں ایک ملک میں آ رہا ہے۔ پہلے تو کشتیاں ہوتی تھیں، اب تو بحری بڑے بڑے جہاز ہیں، مال بردار جہاز ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، یہ جو زیادہ بڑا مال آتا ہے یہ سمندروں کے ذریعے سے آتا ہے، اور سمندروں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک مال شفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ پانی کے اندر کشتیاں چل رہے ہیں، جہاز چل رہے ہیں۔ تو فرمائیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، ان پہ شکر کرو۔ آگے قدرت کی نشانی بیان فرمائیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس کی دو شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے اب رات ہے، اچانک سورج نکلے گا تو دن ہو جائے گا، تو یعنی دن کو رات میں داخل اللہ تعالیٰ کر دے گا، رات کو دن میں داخل کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ دن بن جاتا ہے اور کچھ دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے۔ جیسے اب سورج یعنی تقریباً 5:15 بجے نکلتا ہے، اور جب اور تھوڑا سا گرمی آئیں گی تو تقریباً یعنی 5 بجے نکلنا شروع ہو جائے گا، 5 پونے 5، اور جب سردیاں آئیں گی تو تقریباً 7 بجے سورج نکلتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا فرق بڑھ جاتا ہے۔ اب جو 2 گھنٹے دن ہے سردیوں میں، وہ 2 گھنٹے رات بن جائے گی اللہ کی قدرت سے۔ ایسے ہی اب جو شام کو سورج غروب ہوتا ہے تقریباً 7 بجے، اور سردیوں میں تقریباً 5 بجے غروب ہو جاتا ہے سورج، تو اب جو 2 گھنٹے دن ہے، مطلب آج کل جو شام کے وقت میں 2 گھنٹے دن ہے، سردیوں میں یہی 2 گھنٹے رات بن جائے گی۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی 2 گھنٹے صبح سے اور 2 گھنٹے شام سے، سردیوں میں تقریباً 4 گھنٹے جو رات ہے وہ دن بن جاتی ہے سردیوں میں، یعنی گرمیوں دن بن جاتی ہے اور سردیوں میں وہ رات بن جاتی ہے، سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو دن کے کچھ حصے کو اللہ رات بنا دیتا ہے اور رات کے کچھ حصے کو دن بنا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا، یہ اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ کل یجری لأجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے اپنی مدت کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کی تو ہے وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ان کی منزلیں طے کر دی۔ اب سورج روزانہ اپنی یعنی ایک پورا سال بھر میں اس کی ایک قرآن کی آیت میں وَالسَّمَاءَ بُرُوج، جو آسمان ہے یہ برجوں والا، اللہ نے آسمان میں 12 برج بنائے، تو ہر مہینے ایک برج سے سورج نکلتا ہے، پھر دوسرے برج سے، تو اس طرح اس سے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، رات دن میں بھی فرق آتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی بدلتا رہتا ہے۔ لیکن سال میں جو یعنی سورج کا جو چکر ہے اسی کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاند کی ترتیب ہے، چاند نے شروع میں جو نکلتا ہے بالکل باریک، پہلی تاریخ کا چاند بالکل باریک، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت سے، اور اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے مہینے کے اخیر میں بالکل باریک ہو جاتا ہے، اور 2-3 دن غائب رہتا ہے، اور پھر پہلی تاریخ کو نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج کا اپنی ترتیب سے نکلنا،
تو یہ ہر ایک اپنی مقررہ مدت اور مقررہ وقت پر چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا رب ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، سورج کا نظام، سمندروں کا نظام، رات دن کا نظام، تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ چلا رہی ہے۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب بندوں سے شکوہ کیا کہ سارے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی، روزی دینے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، شفا بیماری اللہ کے ہاتھ میں، اور اولاد تمہیں اللہ دیتا ہے، لیکن پکارتے تم اللہ کے غیر کے ہو، اللہ کے غیر کو پکارتے ہو۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اللہ کے غیر کو پکارتے ہو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو کے بارے میں کہتے ہیں وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ بگڑی بنانے والا۔ مشرکین مکہ نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنی حاجتوں میں، ضرورتوں میں پکارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو مالک نہیں ہے ایک قطمیر کے بھی۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکی سی، یعنی جب کھجور کو ہم کھا لیتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے کپڑے کی سی شکل میں، تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کو بندہ گٹھلی کے ساتھ اس کو بھی پھینک دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں جن کو تم پکارتے ہو، تو وہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے، تمہاری مشکل کیسے حل کریں، ان کے پاس تو قطمیر بھی نہیں، یعنی قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ یہ نا قطمیر کے مالک ہوتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ، اس کے مالک بھی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ پہ کنٹرول اللہ کا، ہر چیز پر قبضہ اللہ کا، تو پھر پکارتے تم اللہ کے غیر کے ہو۔ آگے فرمائیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری دعا سنتے ہی نہیں۔ اگر اس سے بت مراد ہیں تو یقیناً وہ نہیں سنتے کیونکہ ان کے کان ہی نہیں، وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں۔ اگر اس سے قبر والے مراد لے رہے ہیں جو قبروں پہ جا کے لوگ وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اپنی مشکلیں حاجتیں پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ سنتے ہی نہیں، یعنی جیسے اب ہم دور سے پکار رہے ہیں کسی قبر والے کو تو ظاہر ہے وہ آواز وہاں تک پہنچتی ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، کیونکہ اللہ ہماری شارک سے قریب ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے یا مشکل کشا، کوئی غوث اعظم پکار رہا ہے، کوئی اس طرح، کوئی کس کو، اب وہ اپنی اپنی قبور میں ہیں، وہ یہاں سے ہم ان کو پکاریں گے وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو ہرگز سن نہیں سکتے۔ فرض کرو اگر وہاں جا کے قبر کے پاس جا کر ان کو پکاریں، وہ کوئی بات سن بھی لیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان المیت تسمع قرون نعالہم، جو میت ہے اگر قریب سے پکارا جائے تو اس تک آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر وہ سن بھی لیں، آواز پہنچ بھی جائے، لیکن وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ وہ قبر میں خود اللہ کے محتاج ہیں، ساری زندگی اللہ کے محتاج رہے، ساری زندگی اپنی مشکلیں اللہ سے حل کرواتے رہے، آج قبر میں جا کر وہ کیسے تمہارے مشکل کشا بن گئے، کیسے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والے بن گئے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اول تو تمہاری بات وہ سنتے ہی نہیں، اگر دور سے پکارتے ہیں سنتے ہی نہیں، اگر فرض کرو سن بھی لیں تو تمہارا مسئلہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے جی ہم تو آپ کو پکارتے رہے، وہ کہ ہمیں پکارے نہیں، ان تک بات پہنچتی نہیں۔ آج جتنے بھی یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا
مانتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل کرو، قیامت کے دن وہ کہیں گے بھی ہم آپ کو مدد میں پکارتے رہے، آپ نے مدد نہیں کی، ان کا مجھے تو پکارا ہی نہیں، چونکہ ان تک بات پہنچتی نہیں ہے، وہ ان کا شرک کا انکار کر دیں گے۔ جیسے اب بہت سارے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لے یارویں والے دا نا تے تیری ڈوب دی تر ویسی، تو وہ قیامت کے دن کہیں گے بھی ہمیں تو کوئی نہیں پکارا، اگر پکارا بھی ہے تو تمہیں کس نے کہا تھا ہمیں پکارو؟ ہم نے تمہیں کہا تھا پکارو۔ ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ، اب یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں اپنی ضرورتوں میں، حاجتوں میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر ان عیسائیوں کو سامنے لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، تو نے کہا تھا؟ تو وہ صاف انکار کرتے ہیں۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کو کوئی ناحق بات کہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے کھڑا کریں گے اور پھر ان سارے اہل تشیع کو جو ان کو مشکل میں پکارتے ہیں، جو ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائیں گے علی تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا کہو، مجھے اپنی مشکلوں میں پکارو۔ وہ صاف انکار کر دیں گے یا اللہ میں تو خود اب ساری زندگی مشکلوں میں آپ کو پکارتا رہا، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کو کہ یہ مجھے مشکلوں میں پکاریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جن جن بزرگوں کو لوگ آج پکارتے ہیں ان بزرگوں کو سامنے لائیں گے اور پھر جو پکارتے تھے ان کو بھی سامنے لائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے، بزرگوں سے پوچھیں گے بھی تم نے ایسا کہا تھا، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تو یہاں صاف قرآن میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن جن کو لوگ اپنی ضرورتوں میں حاجتوں میں پکارتے ہیں وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو بات ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ ہی بتا رہے ہیں تمہیں، یعنی اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ قیامت کا منظر اور کو بتا سکتا ہے، چونکہ اللہ نے ہی اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس لیے اللہ نے ہی یہ بات بتائی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کس طرف ہمیں لگانا چاہتے ہیں لیکن ہم کس طرف لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔